سامعین، اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ چکا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر فرماتے ہیں، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ اللہ والو، اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیے گا۔ جو کم سن عمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا۔ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں۔ اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے۔ ان کے اندر جو بچہ پل رہا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو سورج کی تیز اشعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے۔ اور اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں کیونکہ سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصہ کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں، اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اللہ والو، ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی تو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کبھی کیا بھی گیا ہوگا تو وہ تقریباً 400 سال بعد ہی لگا ہوگا۔ اللہ والو، سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک ایک خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ جاری کری ہے جس میں 8 مقاماتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جہاں پر زلزلے آ سکتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامات ہیں۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنسز ریسرچ والے ہیں اور جو جیولوجیکل والے ہیں ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت ہی شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے تصور کرنا بھی اور یہ بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ کے انکشافات وہ لوگ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا، زلزلے بھی آئیں گے، تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں۔
اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اتنے ہی اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کے آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے زیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ٹیکٹونک پلیٹس اور جو سورج کی روشنی ہے اس کو دیکھ کر اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اللہ والو، ابھی تائیوان میں جو 2 دن پہلے زلزلہ آیا، پورے ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ تائیوان بہت زیادہ اوپر کا ملک تھا، یعنی اگر ہم اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تائیوان ہر طرح سے سیکیور اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی تھی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں، اس کا سٹرکچر اور اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ زلزلہ پروف تھا، وہ ارتھ کوئک پروف تھا جو اس نے سٹرکچر ڈیزائن کیا تھا۔ لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو وہ ان بڑی بڑی عمارتوں، اگر انہیں اس چیز کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ ان عمارتوں کو بنانے کے بعد ان عمارتوں کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق نہیں دی، تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے سے انہیں بتایا، اور جیسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے آگے ہی یہ بات ہے، آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے، کیونکہ 2 دن ہی پرانی بات ہے۔ ناظرین، یہ 2 دن ہی پرانی بات ہے، 2 دن پہلے اس کا یہ زلزلہ آیا ہے، اور اس پر امریکہ اپنے 7 مقامات کو بھی ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس تباہی کی زد میں آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے پاکستان کو $3 ارب کی جو قسط ہے وہ ادا کری ہے۔ اللہ والو، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ قیامت سے پہلے رمضان المبارک میں جو آواز سنائی دے گی، ناظرین وہ آواز ابھی تک سنائی نہیں دی گئی۔ آپ خود اس بات کا اظہار کریں، ابھی تک وہ آواز سنائی نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ اللہ والو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت ہی رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین و سامعین، جتنی باتیں
ابھی تک میں نے آپ کو بتائی وہ تمام باتیں نیوز اور جو احادیث کی روشنی میں ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی اور ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ ناظرین وہ میں نے آپ کے سامنے اپنی خبر رکھی تھی۔ اب چلتے ہیں عمل کی جانب۔ ناظرین سورج کو گرہن کس طرح لگتا ہے، چاند کو گرہن کس طرح لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے اکارڈنگ بتانے کی کوشش کی، لیکن اب اسلامک روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی وجہ سے ہے، کہ یہ جو سورج گرہن لگا ہوا ہے یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں تو اس وجہ سے سورج گرہن لگا ہوا ہے۔ تو ناظرین جب یہ بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ناظرین سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا، اور آپ کو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو کس طریقے سے کرنا چاہیے جب سورج گرہن لگے۔ ناظرین آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ قرآن و سنت میں جو لکھا ہے اس پر ناظرین آپ نے جو ہے وہ اعتبار کرنا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر جو ہے وہ غلط باتیں بھی مشہور ہیں عوام میں، تو آپ نے جو ہے وہ ان پر یقین نہیں کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بتایا دلیل کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا لگنا کسی کی زندگی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین و سامعین جب سورج گرہن لگے تو آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے۔ آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعات نماز نفل پڑھ لیں۔ نماز نفل 2 رکعات آپ نے پڑھنی ہے، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز کسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھنی ہیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سی بھی سورۃ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورۃ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف یا خسوف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے جب چاند گرہن میں وہ پڑھی جاتی ہے،
لیکن نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے۔ اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز والا لگے گا، بالکل ایک لائن میں، اسٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والا ہے، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا آ جائے گا۔ تو اللہ والو باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم سورج کی روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ روشنی ہمیں ملے گی وہ بڑی منفرد ملے گی۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی اور نہ اپنے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، میں ابھی بے ہوش ہونے والا ہوں یا ہونے والی ہوں۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں۔ اللہ والوں باہر نہیں نکلیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ روشنی جو ہے وہ نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر آ گئے ہیں اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ والوں روزانہ کی جو روشنی ہمیں ملتی ہے وہ ڈائریکٹ ٹیٹ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے اس روشنی کے ہم عادی ہیں ناظرین، سورج کی روشنی کے ہم عادی ہیں، لیکن یہ جو روشنی ہے یہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ والی جو روشنی ہے اس کے ہم عادی ہیں، وہ ہمارے جسم کو کچھ نہیں کرتی، کیونکہ ہر روز الحمدللہ سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہ روشنی ہمارے جسم پر پڑتی ہے، لیکن اس دفعہ یہ نئی ایک منفرد روشنی نکلے گی جو ہمارے جسم کو متاثر کر سکتی ہے، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ناظرین جو ہے وہ سورج کی جو روشنی جو ہے وہ ہمارے جسم کو اگر لگے گی تو ناظرین وہ ہمارے جسم میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر ناظرین یہ سورج گرہن کی روشنی ہمارے جسم پر پڑے گی تو ہمارے جسم پر کافی ساری جو ہے وہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلاً دانے نکل سکتے ہیں، رنگ کالا ہو جانا، رنگ کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنسی روح سے آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اللہ والو دوسرا عمل سماعت کریں۔ پہلا عمل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا نماز کسوف کا، دوسرا عمل ناظرین آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ اللہ والو استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، وہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں ناظرین، اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، وہ بھی آپ کو اسی طرف لے جائے گا۔ اور ناظرین میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس وقت کو آپ لوگ باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ سورج گرہن ہے۔ یورپی ممالک میں تو بہت تیز زلزلے آئیں گے، وہاں تو بہت تیز نکلے گا یہ، اور وہاں تو زلزلے آئیں گے، لیکن جو ہمارا یہ ایریا ہے ایشیا کا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ جو ایشیا کے ممالک ہیں، اس میں ناظرین ہم زلزلے سے تو بچ سکتے ہیں، یہاں پر وہ کم ہے، سورج کی جو ہے روشنی اس کی بھی کم ہے، اور ناظرین ہم زلزلے سے بھی بچ سکتے ہیں، لیکن ناظرین ہم نے پھر بھی دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے، یا اللہ پاک ہمیں زلزلوں کی زد سے بھی بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں ناظرین، جس طرح گناہوں میں گناہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ناظرین آپ اللہ پاک سے نیت بھی کریں اور دعا بھی کریں اور کوشش کریں کہ گھر میں ہی رہیں، کوئی فضول کام کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نماز ظہر کے لیے اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے تو آپ ادھر چلے جائیں، اور اگر مسجد جو ہے وہ قریب نہیں ہے، ذرا دور ہے، تو ناظرین آپ جو ہے وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی بڑا آپ کا ہے، کوئی بڑا بھائی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ناظرین وہ آپ کا جو بھائی ہے یا کوئی بھی آپ کا بڑا ہے وہ امامت کروا دے، تو آپ نے جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا۔ ناظرین یہ میں نے آپ کو جس طرح پیچھے بتایا، اور ناظرین جو حاملہ خواتین ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، کیونکہ آپ جس پوزیشن میں ہوتی ہیں آپ کی جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ کا، آپ کی سانس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے،
اس لیے آپ باہر مت نکلیں، چھت پر بھی مت نکلیں، اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں، اور جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اس وظیفے سے۔ پہلے نمبر پر آپ نے نماز کسوف پڑھنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کر لینا ہے جو میں نے ناظرین آپ کو بتایا ہے، اور ناظرین آپ لوگوں نے یہ وظیفہ جو ہے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت کی تعداد ناظرین 313 میں آ جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ جو وظیفہ ہے یہ 313 بار پڑھ لیں۔ ناظرین یہ تعداد جو ہے وہ کافی ہے، اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، زیادہ سے اتنی زیادہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گی۔ اور ناظرین آپ جو ہے وہ کم از کم 313 بار ناظرین آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ ناظرین کل کا دن ہے، اور ناظرین یہ رات جو ہے وہ صبح کے وقت، یعنی کہ اب صبح تو ہونے والی ہے، سحری کا وقت ہونے والا ہے، تو ناظرین یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین وظیفہ کرنے کے بعد آپ دعا کریں اللہ پاک سے، اور دعا میں سب سے زیادہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ ناظرین آپ نے سب سے زیادہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے، وہ اس وقت بڑی ہی مشکل میں ہیں، اور پاکستان کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اور ناظرین فلسطینی مجاہدین کی اور جتنے مجاہدین اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کی مدد، حفاظت اور فتح، کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کریں، فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا کریں، اسرائیل کی، اسرائیلی فوج کی، اسرائیلی حکومت کی، اسرائیل کے حامیوں کی، اسرائیل کے سپورٹرز کی تباہی بربادی اور ذلیل و رسوائی کے لیے دعا کریں۔ ناظرین یہ جو سورج گرہن کا کل جو ہے وہ معاملہ ہے، تو ناظرین آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین پہلے نمبر پر آپ نے نماز کسوف ادا کر لی، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین آپ نے 313 مرتبہ یعنی کہ کثرت کی تعداد اتنی ہی آ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کو کثرت سے پڑھو، کثرت سے مراد جو ہے وہ 313 مرتبہ آ جاتی ہے۔ ناظرین وہ آپ نے جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھ لیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ ناظرین اس کے بعد جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، پہلے 2 عمل کر لیے، تو ناظرین تیسرا بھی عمل کر لیں، رزق میں بھی آسانی کے لیے جو ہے وہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، ناظرین آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق 1 مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 2 مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 مرتبہ ہو گیا۔ ناظرین یہ آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ناظرین اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طرح کرنا ہے، اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ناظرین آپ نے سب سے پہلے نماز کسوف ادا کرنی ہے، 2 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، پھر ناظرین آپ نے 313 مرتبہ ناظرین آپ نے تسبیح کرنی ہے، استغفار کی کر لیں، اللہم اجرنا من النار ناظرین وہ کر لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ کر لیں۔ اس کے بعد ناظرین تیسرے نمبر پر آپ نے یا فتاح یا رزاق 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، 41 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ناظرین وہ آپ کی مرضی ہے، اول و آخر ناظرین آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے، آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا، کوئی بھی ناظرین فضول کام کے لیے نہ نکلیے گا۔ ناظرین کوشش کیجیے گا اس پورے ناظرین جو ہے وہ جتنی دیر سورج گرہن رہتا ہے جب لگنا ہے اور جب تک رہے گا آپ نے جو ہے وہ گھر کے اندر رہنا ہے، تاکہ ناظرین کیونکہ یہ ایک اتنے عرصے بعد 400 سال بعد یہ سورج گرہن لگ رہا ہے، تو ناظرین یہ ہمارا جو جسم ہے وہ پہلے جو نارمل سورج نکلتا ہے اس کی دھوپ کا تو عادی ہے، یہ جو نئی دھوپ نکلے گی، یہ جو نیا گرہن لگے گا ناظرین ہمارے جسم اس کا عادی نہیں ہے۔ اوپر آسمان کی طرف نگاہ بھی ناظرین کوشش کیجیے گا نہ دیکھیں، باہر نہ نکلیے گا، گھر میں رہیے گا۔ اگر ناظرین مسجد نزدیک ہے تو ادھر نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز، اور ناظرین اگر جو ہے وہ آپ کی مسجد دور ہے تو ناظرین کوشش کریں کہ ناظرین آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ ناظرین
آپ صدقہ کریں۔ صدقہ ناظرین آپ ضرور کریں، جتنا ممکن ہو سکے ناظرین 100-50 پیسوں کے ذریعے دینا چاہیں وہ کر دیں، ورنہ ناظرین آپ جو ہے وہ صدقہ ناظرین کوشش کریں کہ سفید چیز پر صدقہ کر دیں، چاول ہے، چینی ہے اس میں آ جاتی ہے، اس کے علاوہ آٹا اس میں آ جاتا ہے، ناظرین آپ اس کا صدقہ کریں، اپنے اوپر وار لیں، 7 مرتبہ سیدھا وار لیں، 7 مرتبہ الٹا وار لیں، ایک مٹھ لے لیں، ایک جو ہے وہ مٹھ لے لیں اور یا ایک کٹوری لے لیں، ناظرین وہ 7 مرتبہ سیدھا 7 مرتبہ الٹا ایک شخص پہ ایک مرتبہ وارا جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں 3-4 افراد ہے، 5 افراد ہے تو ان سب پہ ایک ایک کٹوری واری جائے گی، ہر ایک پہ ایک دفعہ ہوگا۔ ناظرین یہ نہیں کہ ایک کٹوری لے کے تو سارا جو ہے وہ سارے گھر والے اپنے جو ہے وہ سر پہ وار لیں، اس طرح نہیں، ایک شخص ہے یعنی کہ ایک گھر کا فرد ہے تو اس کے اوپر ایک کٹوری واری جائے گی، دوسرا فرد ہے اس کے اوپر دوسری کٹوری واری جائے گی، وہ ناظرین آپ جو ہے وہ کسی خاص جگہ پر ڈال دیں جہاں پر ناظرین حشرات الارض یعنی کہ جو کیڑے مکوڑے زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں وہ ادھر ہوتے ہوں، ناظرین وہ ان کے لیے آپ ڈال دیں، وہ کھا لیں گے، یا جدھر چڑیاں ہیں ناظرین ادھر آپ ڈال دیں، وہ کھا لیں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق کو آپ کھلا دیں۔ ناظرین یہ آپ جو ہے صدقہ کریں، اور ناظرین آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حاملہ خواتین سے بالخصوص کہہ رہا ہوں، آپ ایک کافی جو ہے وہ کافی اہم جو ہے مرحلے میں ہوتی ہیں، آپ ضرور کوئی بھی اس طرح کا عمل، کوئی بھی اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں، آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے جو بچے ہیں اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ناظرین ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اتنے عرصے بعد یہ سورج گرہن لگ رہا ہے۔ اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اگر میں نے ایک غلط جملہ بولا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں پر خصوصی فضل کرم اور اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبلہ اول کی مدد اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، اسرائیلی فوج کو، اسرائیلی حکومت کو تباہ و برباد اور ذل و رسوا فرمائے، جن لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جن لوگوں نے آرڈر دیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ ناظرین غزہ کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے، ان پر بڑا مظالم کیا جا رہا ہے، بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، بڑا ہی ظلم کیا جا رہا ہے، ناظرین 14,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کر دیا گیا، 33,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، 75,000 سے زیادہ زخمی ہیں، 8,000 سے زیادہ لاپتہ ہیں، بڑا ظلم کیا جا رہا ہے ناظرین، بڑا ہی ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ ناظرین سب سے زیادہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور ناظرین اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کل جو سورج گرہن یعنی کہ آج جو سورج گرہن لگنا ہے صبح کے وقت، اس کا جو ٹائم ہے ناظرین دورانیہ ہے وہ صبح سے لے کر دوپہر تک بتایا جا رہا ہے، تو ناظرین آپ کوشش کریں اس جو ہے وہ آپ ٹائم میں باہر نہ نکلیں، باقی ناظرین آپ ریسرچ کر لیں کہ کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک لگنا ہے، باقی ناظرین میں اگر مجھے ریسرچ میں کرتا ہوں مجھے ٹائم کا پتہ چلتا ہے تو میں فرسٹ کمنٹ میں جو ہے وہ پن کر دوں گا، آپ وہاں سے جو ہے ٹائم دیکھ لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ سورج گرہن کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں نے کوئی غلط جملہ بولا ہے، میں نے کوئی غلط لفظ بول دیا ہے، کوئی غلط میں نے بات کر دی ہے، کوئی غلط میں نے جملہ بول دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم فضل کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے امت مسلمہ پر خصوصی رحم اور کرم اور فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ اس وقت بڑی مشکل میں، اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل گھڑی سے جلد نکالے اور ان کے دشمنوں کو ان کے انجام تک اللہ تعالیٰ جلد پہنچائے، آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل ہوم آف مسلمس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کی گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ناظرین اس یوٹیوب چینل پر آئندہ جو بھی لانگ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔